اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آج 11 فروری ہے، بروز اتوار ہے، اور الحمدللہ الیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ان کے رزلٹ آ رہے ہیں، کچھ آ چکے ہیں، تقریباً آج انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس پہ بات ہوگی، دیر کیوں ہوئی ہے اس پہ بات ہوگی، اور انتخابات منصفانہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے، صرف ایک کی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں۔ میں نے یکم جنوری 2024 کو میں نے 75ویں سالگرہ منائی ہے۔ اب الحمدللہ 76واں سال شروع ہو گیا ہے۔ تو میں جیسے خود سب سے سینئر ہوں، ایسے میرے ذرائع بھی سب سے سینئر ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے ہی دیا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے جاری رہے گا۔ میں پرنٹ میڈیا میں تو چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں ایک پمفلٹ لکھا ہوا دیا جاتا ہے جس میں بولا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ تو میں جب دیکھتا تھا اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں معذرت کر لیتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر اللہ کی کرم نوازی ہوئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اپنا ضمیر نہیں بیچا، اپنے آپ نہیں بیچا۔ یہ جو کروڑ پتی بنے ہوئے پھرتے ہیں نا، اور یا جان مقبول جیسے یا عمران نذیر جیسے، یہ صحافی نہیں ہے، صحافت کے نام پہ دبا ہے۔ یہ عمران نذیر کیا تھا؟ یہ جب آیا تھا اس فیلڈ میں تو ایک ٹیچر سی موٹر سائیکل تھی اس کے پاس، اب بلٹ پروف گاڑیاں، تو فیکٹریاں، کارخانے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ حرام کا مال ہے، یہ اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ ان کا وہ اشر ہوگا نہ کہ دنیا تماشا دیکھے گی ان کا۔ تو دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ یہ اگر اتنی سی بات ہوتی ہے تو اتنا ہی بتاتا ہے، اس کو اتنا بڑا نہیں کرتا ہے۔ یہ آپ سب کو پاکستان کی صحیح اصل صورتحال بتاتا ہے، اور یوتھیوں سے میری اپیل ہے، دیکھیں کس طرح آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ او جی 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو 100 آزاد کا راگ لاپا جا رہا ہے نا، اس میں 60 پی ٹی آئی کے ہیں، اور 40 جو ہے نا وہ ہیں جو آزاد ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ واقعی آزاد ہیں۔ جنہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرا کے تو آزاد منتخب ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں۔ ان میں سے 12 تو نون لیگ کے آزاد لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے طور پہ لڑے سے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہی وہ ہیں، اور بقایا جو ہے نا 28 کے قریب وہ ہیں جو کہ حقیقتاً آزاد ہے۔ یہ 40 بندے جو ہے نا یہ جینون آزاد ہیں، ان کو بھی وہ اپنے کھاتے میں گن رہے ہیں۔ یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے ان کا۔ اچھا، ان کا ایک اور جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے، باقاعدہ ایک اہم لیڈر کی گفتگو ریکارڈ ہو گئی ہے، کال ریکارڈ ہو گیا ہے، جس میں وہ اپنے پولنگ ایجنٹ کو بتا رہا ہے کہ اگر تو ہم جیت گئے تو پھر فارم 40 پہ اصل سگنیچر کرنے ہیں، ورنہ پھر جعلی کرنے ہیں، اصل نہیں کرنے ہیں۔ یہ پلان تھا ان کا۔ یہ کہاں فراڈی جماعت ہے، سب فراڈیے ہیں، جھوٹے ہیں، اور عوام اس سے بڑی جو ہے نا، میں یہ پڑھے لکھے لوگ جتنے اس مرتبہ نکلے ہیں نا، اچھا اپنے باپ دادا کو بھی اٹھا کے چارپائیوں سے لے آئے ہیں معذور لو، چلو بھائی آؤ یہاں پہ ووٹ ڈالو۔ یہ وہ مردود قسم کے لوگ ہیں نا کہ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ ایک تو ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، ان کو بندہ سمجھا لیتا ہے، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ یہ یوتھیوں کی وہ نسل ہے نا کہ جو وہ
بالکل ان کے دماغ میں صرف یہ فیٹ کر دیا گیا ہے کہ خان ہی تمہارا ماں ہے، خان ہی تمہارا باپ ہے، خان ہی تمہارا دادا ہے۔ وہ خان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، وہ نیازی ہے آپ لوگوں کا دادا، وہ آپ کا ابو نیازی ہے، نہیں ہے خان۔ کہاں جہالت ہمارے متھے لگی۔ یہ جائے لوگ اگر اس طرح کے نہ ہوتے تو کیوں ہم امریکہ کی جنگ لڑتے؟ 100 مردود وہ شہید نہیں ہوئے ہیں جو امریکہ کی جنگ لڑتے ہوئے مارے گئے تھے افغانستان کے ساتھ۔ افغانستان تو مسلمان ملک تھا، اس کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے تھے امریکہ کی جنگ، وہ کہاں سے شہید ہو گئے؟ جو فوج کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ کہاں سے شہید ہو گئے؟ نہیں ہے شہیدی ہے، یہ مردود کتے کی موت مرتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ تو میری یوتھیوں سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں خان صاحب باہر آگے ہیں، نہیں آئے نا، آگے بھی نہیں آئیں گے۔ یہ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جھوٹ بول بول کے کہ خان صاحب رہا ہو گئے ہیں، آرمی چیف نے ایکشن دکھا دیا ہے، خان صاحب باہر نکل آئے ہیں، چیف جسٹس نے ایکشن دکھا دیا ہے، ضمانتیں ہو گئی ہیں، باہر آنے والے ہیں، بس ابھی تھوڑی 1 گھنٹے بعد وہ خطاب کریں گے قوم سے، وزیر اعظم بن گئے ہیں، نہیں بنیں گے، پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یہ وہ وکیل ہیں جن کو کہ عالمی طاقتوں نے خریدا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنا پیسہ بنا رہے ہیں۔ چند ایک بکے ہوئے وکیل ہیں جو کہ یہ ذوالفقار کھوسہ جیسے لوگ، یا وہ جو گرانٹ بڑھ گیا ہے، وہ اس کو اس کے علاوہ اور کچھ آتا بھی نہیں ہے، وہ سب سے جاہل آدمی ہے، وہ آپ لوگوں کا لیڈر ہے۔ جیسے آپ لوگ ایسے ہی آپ لوگوں کو لیڈر ملے ہیں، میں آپ حقیقت بتا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو سچ بتاتا رہتا ہوں، میرا بھی لاگ آپ سنتے نہیں ہو اور ان جھوٹوں کا بھی لاگ سنتے رہتے ہو۔ ہاں اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں میری آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کرو، اور اینڈ میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ویڈیوز کو گروپوں میں بھی شیئر کر دیا کریں، اور نئے آنے والوں کو سے ایک ہی اپیل ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں اگر یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے، جماعت اسلامی سب سے زیادہ شور ڈال رہی ہے، دھاندلی ہو گئی ہے، بھائی آپ لوگوں کو تو وہ جو سیٹیں ملی تھی کراچی میں وہ خیرات میں ملی تھی، وہ کب آپ لوگوں نے لی تھی؟ عوام کا فیصلہ تو مانے اس کو، نہیں تو عدالتیں کھلی ہیں، سڑکوں پہ ہنگامہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جائیں جا کے عدالتوں میں کیس کریں کہ بھائی صحیح نہیں ہوا ہے، اور جو دوبارہ گنتی کروائے گا اس کو اسی کے خرچے پہ گنتی کی جائے گی۔ یہ گورنمنٹ کا پیسہ، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو 10 مرتبہ گنتی کی جائے یا 10 مرتبہ الیکشن کروائے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں جناب اگر یہ الیکشن صاف ہیں تو پھر پورے ملک میں صاف ہیں، یہ نہیں کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی جیتی ہے تو وہاں سے منصفانہ الیکشن ہوئے ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی ہے تو وہاں منصفانہ ہوئے ہیں، پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتی ہے تو یہاں پہ کرپشن، یہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ اسی طرح کیا نام ہے ادھر یہ بلوچستان میں اگر نون لیگ اور جے یو آئی کامیاب ہوئی ہے تو وہاں دھاندلی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر پورے ملک میں ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر پورے ملک میں نہیں ہوئی ہے۔ جہاں پہ آپ لوگ جیت جاؤ تو وہاں تو منصفانہ ہوئے ہیں۔ اگر دھاندلی ہوتی تو سعد رفیق کیسے ہارتا؟ جو کہ نہ سوری سعد رفیق نہیں، وہ کیا نام ہے لاہور میں یہ رانا ثناء اللہ کیسے آتا؟ اور پھر جو ہے نا ہاں سعد رفیق بھی ہار گیا ہے، اور عام سے وکیل کے آگے سے آ رہا ہے، حالانکہ سعد رفیق جیسا بندہ وہ ہلکے کے لوگ ڈھونڈیں گے بھی تو ان کو نہیں ملے گا۔ اس کو ہرانے میں کس نے کردار ادا کیا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے یوتھیا برگیڈ نے، جو کہ
جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے حرام کے پیسوں سے گھر بنایا ہوتا ہے کہ اوپر ہمارے بچے کیا گل کھلا رہے ہیں اور نیچے یہ ماں باپ یہ اپنے اس میں مست ہوتے ہیں، بیگم آج پارٹی میں جانا ہے، آج فلاں، بچوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ بگڑی ہوئی نسل ہے، آگے ان کی اولاد بھی بگڑی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے ہرایا ہے سعد رفیق کو۔ سعد رفیق جیسا بندہ حلقے کو دوبارہ زندگی میں نہیں ملے گا۔ تو دیکھیں پنجاب میں بلکہ وفاق میں سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے مسلم لیگ نون، اس نے 74 سیٹیں لی ہیں، اور ابھی رزلٹ آ رہے ہیں، رزلٹ کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے، 10 حلقوں کے رزلٹ آنا ابھی باقی ہے، جو کہ آج ہو سکتا ہے کمپلیٹ ہو گئے ہوں، میں نے ابھی چیک نہیں کیا، ہو سکتا ہے کمپلیٹ ہو گئے ہوں۔ اس میں 74 یہ ہے، اور 100 کے قریب 94 کے قریب آزاد ہیں۔ 94 میں سے 40 نکال دو تو باقی 64 آتے ہیں، 54 آتے ہیں پیچھے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو جیتے ہیں، ان کی تعداد 54 ہے، اور جو 40 آزاد منتخب ہوئے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے آزاد لوگوں کو ہرا کے منتخب ہوئے ہیں۔ ان میں سے 12 وہ ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے ناراض اراکین الیکشن لڑ کے کامیاب ہوئے ہیں، جن کو ٹکٹ نہیں ملے تھے۔ یہ بھی پارٹی کو اب سوچنا چاہیے، اور جس نے ٹکٹ تقسیم کیے تھے ان کو اب سوچنا چاہیے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے کہ وہ پارٹی نے ناانصافی کی تھی اپنے ورکروں کے ساتھ۔ پھر بھی دیکھیں اس کو کہتے ہیں وفاداری۔ انہوں نے کہا جی ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے، اور یہ ہم 12 کی 12 سیٹیں نواز شریف کو تحفہ دیں گے۔ 74 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 86 یہ ہو گئے، اور باقی بقایا 28 جو بچتے ہیں وہ بھی آزاد منتخب ہوئے ہیں، ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ 28 وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ان کی تعداد ان سے بڑھ جائے گی، وہ 54 سیٹیں ان کی ہیں، اور 54 ہی پیپلز پارٹی کی ہیں۔ وہ دونوں مل بھی جائیں تو تقریباً 108 بنتی ہیں، وہ حکومت نہیں بنا سکتے ہیں۔ 149 سیٹیں چاہیے سادہ اکثریت میں حکومت بنانے کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر جے یو آئی اتحادی ہے نواز شریف کی، ایم کیو ایم اتحادی ہے نواز شریف کی، کل ملاقات بھی ہو گئی ہے، زرداری کی بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن زرداری نے زور دیا ہوا نہیں جی بلاول کو وزیر اعظم بنائیں۔ بھائی تم لوگوں نے کارکردگی کیسی دکھائی ہے؟ سندھ میں تو تم لوگوں نے فراڈ کے ذریعے حاصل کر لی ہیں سیٹیں، کہ اپنے وڈیرے جتنے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آریوں کو کہتے ہیں جاؤ بھائی گھروں میں بیٹھ جاؤ، تمہاری ووٹ پول ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جیتتے ہیں، تو دوسرے صوبوں میں آ کے شور مچا دیتے ہیں، نہیں جی وہاں پہ دھاندلی ہوئی۔ دھاندلی تو اصل ہوتی ہے سندھ میں یا کراچی میں کرتے ہیں یہ لوگ۔ کراچی میں اس مرتبہ نہیں ہوئی ہے اتنی، کیونکہ وہاں پہ شہری حلقوں میں اچھا دھاندلی ہوتی کیسے؟ اس مرتبہ تو اتنا سلوٹ پیش کرتا ہوں میں نگران حکومت کو کہ انہوں نے اتنا زبردست انتظام کیا ہوا تھا۔ میں خود ووٹ ڈالنے گیا تھا، یہ دیکھیں ابھی تک سیاہی میری لگی ہوئی ہے، اتری نہیں ہے۔ تو باقاعدہ انگوٹھے انہوں نے لگوائے ہیں، اس کے علاوہ اس پہ میری تصویر بنی ہوئی تھی، جو وہاں پہ اس کو کاٹتے ہیں کہ بھائی یہ ووٹ پول ہو گیا۔ تو دھاندلی کیسے ہو گئی؟ اس مرتبہ الحمدللہ 100% عوام نکلی ہے اور انہوں نے ووٹ پول کیے۔ تو جس نے کبھی زندگی میں ووٹ نہیں ڈالا تھا اس نے بھی اس مرتبہ ڈالا ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دشمنوں کا منصوبہ ناکام ہوا ہے، عالمی طاقتوں کا منصوبہ ناکام ہوا ہے کہ یہ جو الیکشن پرامن نہیں ہوں گے، دھماکے ہوں گے، یہ وہ ہماری ایجنسیوں کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے کہ انہوں نے صحیح نگرانی کی ہے، اور پرامن یہ اگر ہوئے ہیں تو یہ اس میں ہماری ایجنسیوں کا سب سے پہلے پولیس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، پھر رینجرز کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، پھر آرمی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ تو ان سب یہ سب نگران حکومت، آرمی چیف اور چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، یہ سب مبارک کے مستحق ہیں، اور ان سب کی بدولت ہی یہ پرامن انعقاد ہوا ہے۔ لیکن اب جاہل قوم کو میں کیسے سمجھاؤں کہ انہوں نے کسی ایک پارٹی کو ہی اکثریت دے دیتے تاکہ وہ 5 سال حکومت
کرتی بغیر کسی بلیک میلنگ کے. یہ ایم کیو ایم والے تو سب سے زیادہ بلیک میل کرتے ہیں بندے کو، بعد میں بار بار اپنے مطالبات لے کے آ جاتے ہیں، بھائی ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے، یہ بھی پورا کرو نہیں تو ہم الگ ہونے. 50 مرتبہ تو یہ سال میں دھمکیاں دیتے ہیں الگ ہونے کی. تو ایسے لوگوں سے بچ جاتے اگر یہ 2/3 اکثریت کسی بھی جماعت کو دے دیتے. تو میں بار بار کیا کہہ رہا تھا، اگر نون لیگ نے مقبول ترین جماعت ہے، سروے ہوئے ہیں وہاں پہ سب کچھ ہوا ہے، وہ کیسے ناکام ہو گئے؟ سروے تو سارے تمام عالمی میڈیا نے جو سروے کیے تھے، عالمی اداروں نے جو سروے کیے تھے، اس میں تو نواز شریف سب سے آگے تھا، اس کی مسلم لیگ نون سب سے آگے تھی. تو وہ کیسے، ان کی سیٹیں کیسے کم ہوئی ہیں؟ یہ کوئی یوتھ کیا بتا سکتا ہے؟ جنہوں نے شور ڈالا ہوا ہے دھاندلی ہو گئی. او اللہ کے بندو جاہلو، اگر 496 پولنگ اسٹیشن ہے ہمارے حلقے میں، چودھری تنویر صاحب کا بیٹا جیتا ہے، بیرسٹر دانیال چودھری، تو وہ اس کا 496 پولنگ اسٹیشن تھے، اس میں سے وہ 40 پہ ہار گیا تھا. تو پی ٹی آئی والے خوش جی کہ یہ تو جیت رہے، رات کو جیت رہے تھے، ہم سو گئے. تو 40 پہ وہ آ رہا ہے، تو باقی جو پولنگ اسٹیشن جہاں پہ ان کی اکثریت تھی وہاں سے وہ جیتا ہے. وہ تقریباً 456 سے جیتا ہے، 456 پولنگ اسٹیشنوں سے وہ جیتا ہے. تو یہ کہہ رہے نہیں جی اب رات کو دھاندلی ہوئی ہے رزلٹ. بھائی اب دھاندلی تو ناممکن ہے، انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، انگوٹھے ویریفائی ہو سکتے ہیں، نادرا سے تصدیق ہو سکتی ہے ان کی، اس کے بعد پھر دوبارہ ووٹ گنتی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہر حربہ ان کا ناکام گورنمنٹ نے بنانے کو، ان کو پتہ تھا ان کا منصوبہ کیا ہے. ان کی کالیں پکڑی گئی تھی، ان محدودوں کی کالیں پکڑی گئی تھی کہ جہاں سے ہم ہار جائیں وہاں پہ شور ڈال دیں گے دھاندلی ہو گئی ہے، تو وہاں پہ 2 نمبر جعلی دستخط کرنے ہیں. اب دیکھیں ان کی کالیں اللہ نے پکڑوا دی ہیں، یہ اللہ کی گرفت میں آ چکے ہوئے ہیں، یہ بدوائے ہوئے مردود لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کے سب قادیانی ہیں. یہ جو وکیل آ رہے ہیں نا، یہ بھی قادیانی ہے، ان کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اعتزاز احسن سب سے بڑا قادیانی ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے رشتہ داری بھی قادیانیوں میں کی، اس نے ایک بیٹی تو اپنی یہودی کو دی ہوئی ہے. صرف نام کا مسلمان ہے بس، اس سے زیادہ اور اس میں کوئی مسلمانوں والی وہ نہیں ہے. نام مسلمانوں والا، اندر سے کافر ہے. یہ قادیانی تو ہے ہی کافر ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ وہ ہاں وہ سب سے زیادہ شور ڈال رہا ہے. وہ کیا نام ہے، جو 2 پیگ لگا لیتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کا بڑا پیشاب اور چھوٹا پیشاب بھی اندر ہی نکل جاتا ہے. وہ بھی شور ڈال رہا ہے، نام نہاد صافی بنا ہوا ہے، ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے چینلوں پہ بکواس کرتا رہتا ہے پاک فوج کے خلاف. پتہ نہیں اس کو کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے، جس کو اپنی اولاد جوتے مار رہی ہے، گھر میں جس کی 1 ٹکے جتنی ویلیو نہیں ہے. ابھی اس کی ماں مر گئی تھی، مولویوں کو پوری زندگی گالیاں دیتا رہا، بعد میں ایک مولوی کو منتیں کر کر کے لے آیا تھا کہ بھائی میری ماں کا جنازہ پڑھا دو. کوئی مولوی اس کی ماں کا جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں تھا. اب اس مردود کا نام ہی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ایسے مردودوں کے نام میں نہیں یاد رکھتا رہتا ہوں. تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں انعقاد ہو چکا ہوا ہے، وہاں پہ آزاد امیدواروں نے وہ بنایا ہے کہ پی کے میں ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں اور وہاں پہ حکومت بنا لیں. وہ لگتا ہے ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جماعت اسلامی بھی عالمی طاقتوں کی بی، یہ پہلے آرمی کی بی ٹیم تھی، اب عالمی طاقتوں کی اے ٹیم پی ٹی آئی ہے، بی ٹیم یہ جماعت اسلامی ہے. ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے. ہاں اس کے حلقے کے لوگوں کو یقین مانیے کہ جہالت کوٹ کوٹ کے ان لوگوں میں بھری ہوئی ہے. ایک مفتی، ایک عالم، یہ علی امین گنڈا پور کے حلقے کی بات کر رہا ہوں، اس کے مقابلے میں انہوں نے کس کو منتخب کیا ہے؟ ایک سمگلر کو، ایک شرابی کو، ایک زانی کو. تو وہ کیا سمجھتے ہیں علی امین گنڈا پور بن جائے گا؟ کبھی نہیں بنے گا، وہ مفرور ہے، اشتہاری ہے. یہ جیسے اس پہ فرض جرم عائد ہوگی سیٹ خالی ہو جائے گی. لیکن انہوں نے پیسہ لگا کے خریدا ہے ووٹوں کو.
میرے اپنے حلقے میں پوری رات آخری دن خرید و فروخت ہوتی رہی ہے. 5,000 پہ فی ووٹ کے حساب سے خریدا گیا ہے. تو میرے پاس وہ لوگ، ان کی پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے جن کو خریدا گیا تھا. انہوں نے کہا بھائی ہم کیا کرتے، ہمیں تو بجلی کے بل دینے تھے، فلاں دینا تھا، ہمیں 10 ووٹیں تھی ہماری، ہمیں 50,000 دے کے تو ہمیں قرآن پہ حلف لیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے جا کے کس پہ مور لگانی ہے، قلم دوات پہ. یہ آزاد امیدوار تھا ایک. اس کے بعد پھر دوسری پارٹی آئی، انہوں نے ان سے اسی طرح 50,000 دیا، ان سے حلف لیا کہ آپ لوگوں نے جا کے کوئین پہ مور لگانی ہے، ملکہ پہ مور لگانی ہے. یہ وہ تھی پی ٹی آئی کی، یہ جو عورت کھڑی ہوئی تھی. ہمارا 57 تھا، NA 57 اور NA 90. تو یہ ہمارے حلقے تھے. میرے پاس پورے پروف موجود ہیں. کسی ایجنسی کو چاہیے، کسی بندے کو چاہیے تو میں پورے کے پورے ثبوت دینے کو تیار ہوں. وہ بندے خود کہیں گے ہاں جی ہمیں پیسے دیے گئے تھے. تو اس طرح خرید و فروخت انہوں نے کی ہے اور الزام نون لیگ پہ لگا رہے ہیں. اگر نون لیگ خرید و فروخت کرتی تو ان کے بڑے بڑے لیڈر ہار گئے ہیں، وہ کیوں ہارتے؟ اور فیصلہ آباد کے لوگ تو میں کہتا ہوں کہ وہ مردود لوگ ہیں وہاں پہ، عیاش ٹائپ. ان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. ان کو میں کہتا ہوں 10 جوتے صبح، 10 دوپہر کو، 10 شام کو مارے جائیں کہ ان کے کارخانے فیکٹریاں بند، پاور لوز بند، بھوکے کتوں کی طرح پھر رہے ہیں دم بلاتے ہوئے، اور پھر بھی مردود جا کے ووٹ دے رہے ہیں عیاشیوں کے لیے پی ٹی آئی کو. کیا وہاں پہ دیکھیں ان کا یہ ایمان ہے، چہروں پہ جھنڈے بنا کے، میک اپ تھوپ کے، ننگے سر، آگے سے تھن لاتی ہوئی، ایسے ایسے. معذرت چاہتا ہوں، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہوتی ہیں، تو جو حقیقت ہوتی ہے وہ بتانی پڑتی ہے. جا کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ڈانس کرتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد سٹیج پہ آ کے خان صاحب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ اللہ کے بندوں کو خوف خدا کرو، کو خوف ہے یا نہیں ہے، یا اسلام سے ہی خارج ہو گئے ہو؟ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی لوگ ہوں گے جو کہ دجال کو بھی مانیں گے، دجال کو رب مانیں گے، یہی لوگ ہوں گے. یہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو دیکھیں سب پتہ ہے کس طریقے سے پی ٹی آئی نے تباہ کیا ملک، کس طریقے سے مہنگائی کی. یہ پنجاب میں تو 5 سال پی ٹی آئی حکومت کر کے گئی ہے. جاہلو، کم بختو، مردودو، تو پھر اسی کو ہی ووٹ دوبارہ دے رہے تھے. یہ مہنگائی کا طوفان تو پی ٹی آئی نے لایا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت 5 سال تھی، اس کے بعد نگران آئے ہیں. شہباز شریف تو وفاق میں تھا. وفاق کا کام مہنگائی کنٹرول کرنا نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہے. یہ صوبوں کا کام تھا مہنگائی کو کنٹرول کرنا. پنجاب میں 5 سال کی ہے، گلگت بلتستان میں 5 سال کی ہے، KPK میں 10 سال کی ہے، اور مہنگائی شہباز شریف نے کی ہے. لعنت ہے تم لوگوں کے زندگیوں پہ، اور لعنت ہے تم لوگوں کے پیدا کرنے والوں پہ. اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں تم لوگوں کے لیے. تحفہ ہے تم لوگوں کی پیدائش پہ بھی. تم لوگ وہ مردود ہو جن کی وجہ سے یہ ملک آج اس حال کو پہنچا ہے، اور ابھی بھی عقل نہیں ہے. لیکن اب اللہ کی پکڑ میں تم لوگ آ چکے ہوئے. انشاءاللہ ایک بھی نہیں بچو گے. میری بات آج کان کھول کے سن لو، ایک بھی مردود نہیں بچے گا. سب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں. یہ آشیانہ سینٹر لاہور کی جو یتیم بے بس لاچار بچیاں ذبح ہوئی ہیں، ان کو بلی چڑھایا گیا جنات کے آگے، یہ ان کی بدوا لے ڈوبی ہے تم لوگوں کو. آج دونوں میاں بیوی اندر ہیں. یہ پاکستان کا قومی ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ 76 سالوں میں کوئی وزیر اعظم کرپشن کے الزام میں دونوں میاں بیوی جیل کے اندر ہیں، کرپشن کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے. دوسروں کو چور کہتے وہ بغیر تو شرم کرو، حیا کرو، کچھ غیرت کھاؤ. اگر ہے تھوڑی بہت تو وہ کھا لو، مر جاؤ. کہ تم لوگوں کے جھوٹ اور فراڈ کی وجہ سے ہی آج ملک تباہ ہونے کے دانے پہ ہے. لیکن الحمدللہ 99% تباہ ہو چکا ہے. 1% بچا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ 1% کوئی اللہ وحدہ لا شریک واپس صحیح کر دے گا. کیونکہ حکومت نواز شریف کی بنی ہے، تم چی کرو یا پی کرو. کیونکہ آزاد امیدوار جو اوریجنل جینوئن جو پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ جیتے ہیں نا قومی اسمبلی میں، ان کی تعداد 54 ہے. بس میں آپ لوگوں کو، میں نے سب سے آخر میں ولاگ کیوں کیا ہے کہ ان کی تعداد 54 میں نے تصدیق کی ہے. 28 وہ ہیں جو کہ
حقیقتاً آزاد پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہرا کے منتخب ہوئے ہیں، وہ بھی ان کو بھی یہ ان کے کھاتے میں گن رہے ہیں، اور اس کے بعد 12 نواز شریف پارٹی کے وہ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آزاد لڑے ہیں اور وہ منتخب ہوئے ہیں، ان کو بھی پی ٹی آئی والے اپنے کھاتے میں ہی شمار کر رہے ہیں۔ یہ 100 نہیں ہے، یہ 54 ہے، 54 ہے۔ میں کنفرم لکھ کے دینے کو تیار ہوں، 54 ہے۔ میں نے گارنٹی کے ساتھ سب سے آخر میں بھی لاگ کیا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے پوری تحقیق کر کے تسلی کر کے پھر بھی لاگ بنایا ہے۔ اس لیے میری اپیل ہے کہ میرا بھی لاگ دیکھا کریں، سنا کریں۔ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، پنجاب میں بھی نون لیگ بنائے گی اور ادھر بھی بنائے گی، اور انشاءاللہ بلوچستان میں وفاق میں بھی بنے گی، بلوچستان میں بھی بنے گی، اور بغیر کسی بڑی پارٹی کے اگر ایم پی ایم نہیں بھی ساتھ دیتی ہے تو پھر بھی نہیں بنے گی۔ ان سے بہتر ہے کہ زرداری کو ساتھ ملا لیا جائے، لیکن وہ بھی ضد چھوڑے کہ بھائی 54 سیٹیں لے کے تو میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، نہیں بن سکتا ایسے۔ تو اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ شامل کرے گا تو انہوں نے کل کو دھمکیاں دینی ہے کہ خان کو باہر نکالو، تو خان تو باہر آ نہیں سکتا، اس پہ آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے، وہ تو اب اوپر ہی جائے گا، باہر نہیں آ سکتا۔ 31 سال سزا ہوئی ہے اس کو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس ویلا کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ 2 دن کے لیے معذرت کہ میں الیکشن نتائج پہ وہ کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا کہ تاکہ پوری صورتحال واضح طور پہ آپ لوگوں کو بتا سکوں، تو اس میں اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، جو سچ تھا، جو حقیقت تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے 75 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کروں؟ میں آپ لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کے جو قومی اسمبلی کے بنے ہیں ان کی تعداد 54 ہے۔ ہاں، کے پی کے میں انہوں نے اکثریت لی ہے، 2 تہائی اکثریت لی ہے، وہ میں مانتا ہوں۔ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی تسلیم کرو کہ منصفانہ ہوئے ہیں، کوئی فراڈ چکر نہیں ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوا ہے، ورنہ عدالتیں کھلی ہیں۔ جو روڈ پہ آئے گا نا تو اس کا انجام وہ اشر کیا جائے گا ان کو، کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب بھول جاؤ کہ دوبارہ فوج پہ حملہ کرو گے تو فوج چپ کر کے بیٹھی رہے گی، فوج اب تمہیں گھروں میں گھس کے مارے گی۔ تم لوگوں نے کیا سمجھا ہوا تھا فوج پہ حملہ کر کے بچ جاؤ گے؟ یہ پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا قانون ہے۔ فوج پہ جو بندہ حملہ کرتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، جس میں کم سے کم سزائے موت ہے، اور اس سے کم سزا جو ہے نا وہ عمر قید ہے، بس تیسری سزا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فوج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، برباد کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، یا اللہ تو ان سب عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل جو کرپٹ وکیل ہیں ان کو بھی یا اللہ ہدایت نصیب فرما،
کرپٹ بیوروکریٹس کو بھی ہدایت نصیب فرما، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے تمام وفادار ساتھیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح یا باری تعالیٰ ہمارے ISI چیف ندیم انجم صاحب کو صحت اور ان کی فیملی کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ISI میں جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں ان سب کی کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ ISI میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے FIA کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ FIA میں جتنے بھی جوان ہیں افسران ہیں ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اپنے ملک کا وفادار بنا، ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مزید ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی ہماری ایجنسیاں بلوچستان میں کام کر رہی ہیں وہاں پہ دشمنوں کا نیٹ ورک توڑنے میں یا باری تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور دشمنوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دے، دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ ہمارے بلوچستان پہ اس وقت دشمنوں کی نظریں ہیں، عالمی طاقتوں کی نظریں ہیں، یا باری تعالیٰ وہاں پہ ان سب کو ذلیل و خوار فرما، اور ان کے نیٹ ورک کو توڑنے میں ہمیں آسانیاں پیدا فرما، اور جو ان کے مقامی ایجنٹ ہیں یا اللہ ان کو بھی نشان عبرت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما جو غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ بن کے ملک پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان سب کو نشان عبرت بنا دے، ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یا اللہ سی پیک کو کامیابی سے چلانے میں ہماری غیب سے مدد فرما۔ سی پیک کمپلیٹ ہوگا تو آنے والے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ یا اللہ ہماری اس میں آسانی پیدا فرما، سی پیک کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنے میں نواز شریف کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نواز شریف کی حکومت بننے جا رہی ہے، اس میں تو اس کی مدد اور رہنمائی فرما۔ اور یا اللہ ہماری عوام کو اصل شعور جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ شعور یہ بھول کے یہ یہودیوں کے شعور پہ آ گئے ہیں، ان کو اصل قرآن اور سنت والے شعور کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ گھروں میں یا اللہ جتنے بھی لوگ اسپتالوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ ان سب کو میرے سمیت لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، ان کے اچھے لوگوں میں رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان بچیوں کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، چاہے جس بھی مذہب سے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی جگہ سے ہیں۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ یا اللہ ان سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان بچیوں کے غیب سے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ان کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ ان کو شادی کے بعد بھی شرم و حیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اور یا اللہ یہ کسی بھی مذہب سے ہیں تو بیٹیاں ہی ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے ماں باپ کی غیب سے مدد فرما، ان بچیوں کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ آسانیاں پیدا فرما۔
اور شادی کے بعد بھی ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ جو بھی میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے حق میں میری دعا کو قبول فرما، اور یا اللہ ان سب بچیوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ایمان کے ساتھ رمضان میں داخل فرما، اور ہمیں پانچوں وقت باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما، دجالی فتنوں سے ہماری پوری قوم کو محفوظ فرما۔ یہ جاہل قوم ہے، بھٹکی ہوئی قوم ہے، یا اللہ اس سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس راستے پہ چلا ان سب کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، جو تیری طرف آتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی نبی پیغمبر اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما، اور ان سب کی آل اولاد کو، ان کے جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں، ہم سب کے عزیز و اقارب، میرے بچہ، میری امی ابو، میری بہن، اور آپ سب کی اولادیں، بہنیں، ماں باپ، بہن بھائی، جو بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو روز قیامت، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔